میں بہت خوش تھی کیونکہ میں اپنی مرضی کے گھر میں مرضی کے شخص کے ساتھ بیاہ کر آئی تھی۔ یہ وہ لڑکا تھا جسے میں نے عمر بھر اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ عمیر کا نام میری زبان پر آتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ میری زندگی عمیر سے شروع ہوتی اور عمیر پر ہی ختم تھی، مگر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ عمیر میری زندگی سے دور بھی جائے گا۔ میری شادی ہوئی تو میں خوش اس لیے بھی تھی کیونکہ میرے لیے عمیر کا خاندان بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس کی صرف 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ مجھے سب سے زیادہ مسئلہ شوہر کے بڑے بھائی سے تھا، جو کہ تھا ہی نہیں، یعنی مجھے جیٹھ کے رشتے سے شروع سے نفرت تھی کیونکہ میرے تایا امی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے تھے، جبکہ میرے چچا بہت رحم دل فطرت کے مالک تھے۔ خیر، میں نے اماں ابا کی مرضی کے خلاف جا کر عمیر سے شادی کی۔ ابا کا تو خیال تھا کہ عمیر کا خاندان اچھا نہیں ہے، مگر میں بضد تھی کہ میں عمیر کو 5 سال سے جانتی ہوں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے خاندان میں کوئی خرابی ہو؟ اچھے خاندان سے تعلق نہ ہوتا تو وہ میری اتنی عزت نہ کرتا۔ یقین مانیے 5 سالوں میں ہم 1-2 بار ہی ملے تھے، ہمارا رابطہ زیادہ تر موبائل فون پر ہی رہتا۔ تبھی میرے لیے بھی عمیر بہت قابل احترام تھا اور اس کے لیے میں۔ تھوڑی دیر بعد عمیر کمرے میں داخل ہوا۔ ہم دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہمارے پاس صرف اور صرف محبت تھی اور کچھ بھی نہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے پاس آ کر بہت خوش تھے۔ عمیر میرے قریب آ کر بولا، میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ میں بھی تمہیں پرسکون رکھنے کی کوشش کروں گی، ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ کیا میرے جانے کے بعد بھی وفادار رہو گی؟ اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا، کیا مطلب؟ آپ کہاں جائیں گے؟ میرا مطلب اگر میں مر جاؤں تب بھی؟ ہاں تبھی بھی، میں تم کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ ہم نے یہ کہہ کر زندگی کا آغاز کیا، پر میں کیا جانتی تھی کہ عمیر کی یہ چھوٹی سی بات اتنی جلدی سچ ہو جائے گی۔ ابھی ہماری شادی کو 3را ہی دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی عمیر کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ عمیر نے کہا تھا کہ وہ شام کے 6 بجے ہی گھر آ جائے گا، پر وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میرا تو اب پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ دراصل ہمارے گھر میں جو ساس تھی، یعنی عمیر کی ماں، وہ کچھ خاص بات چیت نہیں کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں میں خاص پسند بھی نہیں ہوں، سو میں نے ان سے کوئی بات بھی نہیں پوچھی۔ جبکہ میری نندیں عجیب سی تھیں، وہ رات بھر جاگتی رہتی اور دن بھر سوئی رہتی تھیں۔ ان سے بات کرو تو وہ کسی بات کا سیدھے منہ جواب نہ دیتی، ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتی۔ انہوں نے تو مجھ سے بھابھی والے لاڈ بھی نہیں کیے، نہ ہی وہ رسمیں کی جو ایک نند بھابھی کے ساتھ کرتی ہے۔ خیر، مجھے اس سے کیا، رات کے 10 بج رہے تھے، میں عمیر کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی میرا دیور وہاب میرے کمرے میں آیا اور بولا، بھابھی ابھی تک بھیا نہیں آئے کیا؟ آپ اکیلی بیٹھی ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ عمیر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، مگر ہمارے بیٹھنے کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ مجھے عمیر کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ وہاب، میں تمہاری بھابھی ہوں، ذرا فاصلے پر بیٹھو۔ میں اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ایک فاصلہ رکھتی تھی، حالانکہ وہ میرے محرم تھے، ناراض نہ ہونا۔ پر اصل بات تو یہی ہے کہ دیور اور بھابھی کا رشتہ بڑا نازک ہے، اسے احترام میں رہنا چاہیے۔ دیور اور بھابھی، اس نے تمسکر اڑاتے ہوئے کہا۔ کون سا دیور اور کون سی بھابھی؟ وہاب تو باقاعدہ ڈھٹائی پر اتر آیا تھا۔ تم ابھی میرے کمرے سے چلے جاؤ، کل بات ہوگی۔ میں نے اسے مختصر سا جواب دیا تو وہ اپنی قمیض کا کالر جھاڑتے ہوئے بولا، کیوں چلا جاؤں بھابھی؟ اس نے لفظ بھابھی چباتے ہوئے کہا، میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، کیا مجھے ملنے نہیں دو گی خود سے؟ مل لیا نا، اب تم چلے جاؤ تو بہتر ہے، اور اگر نہ جاؤں تو؟ وہ ہر لفظ کھینچ کر پوچھتا تو مجھے بہت غصہ آتا۔ تو کیا کر سکتی ہوں میں ہی چلی جاتی ہوں اس کمرے سے۔ میں باہر جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ باہر کیوں جاؤ گی؟ میں کون سا کوئی تمہیں نقصان پہنچا رہا ہوں؟ اور دیکھو، تم نے تو اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر شادی کی، تم اتنی بہادر ہو کہ اپنے باپ کے سامنے ڈٹ گئی، تو کیا اپنے دیور کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، میں عمیر سے محبت کرتی تھی، ماں باپ سے بغاوت نہیں کی میں نے، انہوں نے مجھے اپنی دعاؤں سے رخصت کیا ہے۔ ہاں، میں سب جانتا ہوں تمہیں کس نے دعاؤں سے رخصت کیا ہے، اب میرے سامنے زیادہ مومنہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میرا بھائی بہت معصوم اور شریف ہے، تم نے اس کو پھانس تو لیا، اب اس کے ساتھ نبھا بھی لینا۔ ایسا دل کسی اور پر آ جائے اور تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ تو ہماری بدنامی ہو۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، استغفر اللہ، کیسی باتیں کرتے ہو تم کو میں یہ کیسی لڑکی لگتی ہوں؟ میں ایسی ہوتی تو پھر کسی امیر لڑکے کے ساتھ بھاگ کر جاتی نا۔ تمہارا بھائی تو بہت ہی غریب ہے، اس کے پاس تو 2 وقت کے کھانے کے پیسے ہیں بس۔ میں اپنے شوہر کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس گھر میں آنے کے لیے مجھے ماں باپ سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہ تھی، اور نہ ہی میں نے یہ سب اپنی عیاشی کے لیے کیا، بلکہ محبت کے لیے کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ نہ بولا اور کمرے سے چلا گیا۔ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی، عجیب انسان ہے، میں نے دل میں سوچا۔ شوہر کی پریشانی سے بڑھ کر اب اس کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں، پر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ میں اس گھر میں نئی آئی تھی۔ کیا پتہ ساس اور نندوں کے تیور کیا ہوتے، اگر میں اسے کچھ کہہ دیتی تو وہ مجھے کیا کہتی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی کہ یہی اس مسئلے کا حل تھا، لیکن صبح تک میں انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ عمیر نے گھر نہیں آنا تھا، سو وہ نہ آئے۔
काफी देर गुजर गई थी। मेरा तो दिल दहल गया। फिर एक ऐसी इत्तला मिली जिसने मेरे पांव तले से जमीन खींच ली। मेरी सास ने आकर रोते हुए मुझे बताया, तू मेरे बेटे को खा गई, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, मर गया है वो, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं इस कदर गम में डूबी हुई थी कि मुझे हालात का अंदाजा नहीं कब और कैसे गुजर गए। यहाँ तक के 2-3 दिन गुजर गए। अब मैं थोड़ी संभल चुकी थी, मुझे होश आ चुका था, मैं खुद को पहचानने लगी थी। मैंने सोचा कि अब इस घर में मेरा क्या काम, जहाँ पहले ही सब मुझसे इतनी नफरत करते हैं, खासकर मेरी सास। मुझे फौरन अपने माँ बाप के घर चले जाना चाहिए। पर फिर मुझे अपने अब्बा की बात याद आ गई। अब अगर तू मरने के भी करीब हो तो इस घर में मत आना। हम लोग तेरे लिए और तू हमारे लिए मर गई है। तूने हमारी खुशी के खिलाफ जाकर शादी की। हम तेरे लिए तो अच्छा ही सोच रहे थे ना, तू हमारी बेटी थी, हम तेरे दुश्मन तो ना थे। अब्बा ऐसी ऐसी बातें करते तो ना थे। अब्बा ऐसी ऐसी बातें करते कि मेरा दिल परेशान हो जाता, मगर मैं कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अब्बा की जिंदगी में एक बार अगर कोई फैसला हो जाता तो वो वापस पलट कर नहीं देखते थे, न ही उस फैसले पर मजीद सोचते थे, बस उस पर अमल करते थे। मेरा दिल परेशान था। बहरहाल मैंने सोच लिया कि इस घर से जाकर किसी दारुल अमान में रह लूंगी, पर यहाँ न रहूंगी। यूं मैं अपना सामान मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा करके पैक करने लगी। मैंने अपना बैग बड़ा सा करके तैयार कर लिया था। मुझे बैग तैयार करते देखकर मेरी सास मेरे पास आकर बोली, तू क्या कर रही है? मैं इस घर से जा रही हूँ, मेरा शौहर तो नहीं रहा, अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मेरी बात सुनकर मेरी सास आंसू पोंछने लगी। बेटी, अब तो तुम उसकी निशानी हो, क्या तुम मुझे यहाँ छोड़कर जाओगी? क्या तुमको बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा अपनी बूढ़ी सास पर? मैं उनका ये रवैया देखकर हैरान रही। बूढ़ी सास, आप तो कहती थी कि तुम इस घर से चली जाओ। मैं मनहूस हूँ, ये आप ही ने कहा था, फिर आप मुझे रुकने का क्यों कह रही हैं? मैंने तंजन पूछा था, कहीं मैं आपके दूसरे बेटे को भी न खा जाऊं। मैंने एक और तंज भरा जुमला उन पर कसा था, क्योंकि अब मैं इस घर में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। अपनी सारी भड़ास उन पर ही निकाल रही थी, पर मेरी ये सब बातें सुनने के बावजूद भी मेरी सास को गुस्सा न आया। उनके चेहरे पर तहम्मुल भरी मुस्कुराहट थी। मेरे करीब आकर मेरे माथे पर बोसा दिया और बोली, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, तुम मेरे बेटे की निशानी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरे दिल के करीब हो, खुदा के लिए ऐसा मत सोचो, तुम तो मेरी जान हो। अपनी सास की ये बातें सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई थी कि वो कैसी बातें कर रही थी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद करती हैं, लेकिन अब मुझे इस घर से जाना होगा। मैं उनकी खुशामदी वार से भी बचना चाहती थी। नहीं बेटी, मैं तुम्हें कहीं नहीं, अपने ही बेटे से तेरी शादी कर दूंगी। मेरी सास ने ये बात कहकर मुझे हैरान कर दिया था। मैं उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, पर मैं बेसहारा थी, फिलहाल किसी के घर जा भी नहीं सकती थी। बाहर के हालात का तो मुझे अच्छे से इल्म था। फिर मैं अपनी सास के कहने पर रुक गई। इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। मैं समझी थी कि शायद वो मेरे लिए कोई और रिश्ता ढूंढेगी। जाहिर है शौहर की वफा तक तो ठीक था, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी, न कभी उससे बेवफाई करने का सोच सकती थी। पर अब जब शौहर ही नहीं रहा तो फिर मैं क्या करती? मैंने अपनी सास ही की बात मानना थी। मेरी सास कहने लगी कि बेटी, जिंदगी में औरत के लिए बहुत मौके आते हैं जब वो अपने आप को बेमौल करके अपनी जिंदगी आसान बना सकती है, पर मैं तुम्हें बताऊं कि जिंदगी आसान तभी होती है जब उसके सर पर शौहर का साया होता है। लेकिन मेरे शौहर की मौत के बाद तो सब कुछ बदल गया था। मैंने अपनी सास की मर्जी के आगाज जब मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई, मेरी सास ने कहा कि तुम्हारा निकाह मैं अपने बेटे से कर देती हूँ। मैं खामोश थी, माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती थी, सो मैंने खामोशी से सर झुकाकर इस शादी के लिए रजामंदी दे दी। यूँ मेरा निकाह मेरे देवर के साथ पढ़ा दिया गया। वहाब अली की मैं बीवी बन चुकी थी। वहाब अली बहुत खुश था, लेकिन मसला तो ये था कि मोहल्ले के किसी भी घर से कोई भी इंसान हमारे घर की शादी में नहीं आया था। ये शादी सिर्फ 6 लोगों के सामने हुई थी। मेरी सास ने कहा, मोहल्ले के लोग कहेंगे कि अपने शौहर के जाते ही उसे भूल गई और उसके भाई से शादी रचा ली, इसलिए मैंने ज्यादा किसी को दावत नहीं दी। ये शादी हमारे बीच ही रहेगी, हम बाद में धूमधाम से वलीमा करेंगे तो सभी को मालूम पड़ जाएगा। वैसे भी लोग आजकल बेटियों की मजबूरी को नहीं समझते। मेरी सास बार बार मुझे ये एहसास दिलाती कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मैं भी उनको पाकर उनका ये रवैया देखकर खुश थी। इसीलिए अब मुझे दुनिया भर की फिक्र नहीं थी कि लोग क्या कहते हैं। अब मैं अपने कमरे में बैठी थी, उसी कमरे में जहाँ मुझे शादी के बाद पहली बार लाया गया था। मेरा शौहर यानी कि मेरा देवर मेरे कमरे में आया और मुझसे बड़ी मोहब्बत से बात करने लगा। आज उसके लहजे में इज्जत छलक रही थी। आप तो बड़ी ही पक्की निकली, आपने मेरे भाई के मरने के बाद उससे बेवफाई नहीं की। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ इस बात के लिए। मेरा देवर शर्मिंदगी से बोला, और अगर आप इस तरह न करती, अगर आप इस घर से चली जाती तो शायद हम आपके बारे में मुख्तलिफ बातें सोचते, लेकिन आपने साबित कर दिया कि आप अपने वफा की पक्की हैं। मैं उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि वो अभी भी मुझे आप कहकर बात कर रहा था। यहाँ तक कि वो मेरे पास भी नहीं आया, दूर से ही बैठा मेरी तारीफें कमरे से बाहर चला गया। मेरे जहन में निकाह वाले वक्त का मंजर घूमने लगा।
میں نے تو نکاح کے وقت اپنے دستخط کیے تھے، پر ابھی تک میں نے اپنے شوہر یعنی وہاب علی کے دستخط نہیں دیکھے تھے، نہ ہی اس نے مجھے اپنے نکاح میں قبول کرتے ہوئے میں نے کوئی قبول ہے کی آواز سنی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا موچا ہے؟ کیا میرا نکاح واقعی وہاب علی کے ساتھ ہوا ہے یا کسی اور کے ساتھ؟ میرا دل تو تڑپنے لگا، ڈوبنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ساس نے کیا چکر چلایا۔ محلے کے بہت ہی تھوڑے لوگوں کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا۔ اس میں میرا شوہر میرے سامنے نہیں بیٹھا، کہا کہ دوسرے کمرے میں ہے، اس کے دستخط کروا لیں گے۔ پہلی شادی والے چونچلے رکھے جا رہے تھے، حالانکہ میں شادی شدہ تھی۔ نکاح پر دستخط کرتے ہوئے مجھے کیا ہی شرم آنی تھی، پر نہ جانے میری ساس کو کیا سوچی کہ میرے سامنے اپنے بیٹے کے دستخط ہی نہیں کروائے۔ جبکہ میرے ذہن میں یہ منظر چلنے لگے، میں یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اب کیا آنے والا وقت تو اس سے بھی زیادہ کٹھن ہوگا، کہیں میرا شوہر وہاب علی کی بجائے کوئی اور تو نہیں۔ یہ سوچنے تو جیسے میرے دل پر چھری چلا دی تھی، مگر مجھے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ صبح کے 10 بجے تھے، میں اپنے کمرے میں ہی گمسم بیٹھی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا باہر ایک عورت کھڑی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ کون ہے۔ میں نے اسے پوچھا بھی کہ آپ کون ہیں؟ بولی کہ تجھے نہیں پتا، اب اس گھر میں رہوں گی تمہارے ساتھ۔ میں اس کی بات سن کر اچھل پڑی۔ میں نے پورے گھر میں دیکھا، نہ ہی میری ساس تھی، نہ میری نندے اور نہ ہی کوئی اور۔ لگتا تھا کہ ان لوگوں نے گھر مکمل طور پر خالی کر دیا ہے، پر گھر کی چیزیں تو ادھر ہی پڑی ہیں۔ میں دل میں سوچنے لگی، پورا گھر گھوم کر دیکھا پر گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر تھیں۔ میرا تو دل کٹنے لگا۔ میں نے کہا کہ یہ سب لوگ کہاں گئے؟ وہ عورت میرے چہرے پر ہی ہنس کر بولی، میں نے تمہیں کہا نا، اب اس گھر کی مالکن میں ہوں تو میں ہوں، وہ لوگ اس گھر سے جا چکے ہیں، اب تم میرے ساتھ رہو گی جانے من۔ اس نے مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ کر کہا، تم کون ہو؟ میں تمہارے ساتھ کیوں رہوں گی؟ میں بھی جا رہی ہوں اس گھر سے، تم لوگوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں غصے میں آ گئی، پر اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتی ایک آدمی میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ یہ تو ہٹا کٹا سانڈ تھا، اس کا قد بھی بہت اونچا تھا، اسے دیکھ کر لگتا جیسے یہ ابھی سب کو کھا جائے گا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، زیادہ شور مت کر، اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جا، تیری ساس اور دیور تجھے میرے ہاتھوں بیچ چکے ہیں۔ میرا دل کٹ گیا تھا، نہ ہی ماں باپ کا سہارا تھا، نہ سسرال کا، اپنے بیچ میں پستی تو کیا ہی کر سکتی تھی۔ یوں میں اس زندگی میں ڈھلنے لگی، مگر میرا دل بالکل نہ مان رہا تھا۔ شاید اگر میں ایسے ہی رہتی تو خوش رہتی، لیکن پھر زندگی نے مجھے وہ روپ بھی دکھایا کہ میں امجدانے لگی۔ ایک دن میرے پاس ایک آدمی آیا تو رات کے اندھیرے میں تھا، پر جب صبح میں نے اس کی صورت دیکھی تو میری تو چیخیں نکل گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر عمیر تھا۔ عمیر رات بھر مجھ سے یہی باتیں کرتا رہا کہ مجھے میری بیوی چھوڑ کر چلی گئی، میری ماں نے مجھے منع کیا تھا کہ وہ تجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اس سے شادی مت کر، پر میں نے اس پر بھروسہ کیا، وہ تو ہمیں بدنام کر کے چلی گئی۔ میری ماں نے مجبوراً وہ محلہ بھی چھوڑ دیا جس میں ہم رہتے تھے، بلکہ اس زندگی کو ہی خیر آباد کہہ کر دوسرے شہر میں آ گئی۔ میں تو کسی کام کی وجہ سے کچھ عرصہ گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ میں عمیر کی مکمل بات نہیں سمجھی تھی، نہ ہی وہ مجھے سب کچھ بتا پایا تھا۔ صبح جب وہ جاگا، مجھے دیکھ کر وہ بھی حیران ہوا۔ رات والی روپ سے میں اب مختلف لگ رہی تھی، میں نے میک اپ اور بھاری ساڑی نہیں پہن رکھی تھی، اب میں ایک عام لڑکی لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس نے حیرت سے اپنے یار میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمیر، تم کیا جانو کہ مجھ پر کیا بیتی ہے؟ تم تو مجھے ہی بے وفا سمجھ رہے ہو، تمہاری ماں نے مجھے ان لوگوں کے ہاتھوں بیچا ہے، یقین نہ آئے تو ان سب سے پوچھ لو، یقین نہ آئے تو اپنی ماں سے قرآن پر ہاتھ رکھوا لو۔ میں جذباتی ہو گئی تھی، اب کیا فائدہ ان باتوں کو کرنے سے؟ عمیر دکھی دل سے بولا، اب نہ وہ وقت رہا ہے، نہ وہ جذبات، اور نہ ہی آنے والی زندگی کی وہ خواب۔ عمیر افسردہ لہجے سے بولا، مگر عمیر، میرا تمہارے ساتھ نکاح تو ہے نا؟ تم نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ میں نے آخری امید پر کہا تو اس نے مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے طلاق دے دی اور منہ پھیر کر وہاں سے چلا گیا۔ شاید مجھ جیسی عورت کے ساتھ اب کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میرا شوہر بھی تو رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے ہی یہاں آیا تھا، پر عورت پر ہوا ظلم بھی اس کا قصور بن جاتا ہے۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو آج تک خشک نہیں ہوئے، رات ہوتے ہی میری آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ سوچتی ہوں کہ کاش عمیر مجھے قبول کر لیتا، کاش وہ مجھے اس دن طلاق نہ دیتا، تو دل میں کوئی امید رہتی کہ وہ واپس آئے گا، پر وہ ظالم تو سارے سلسلے ختم کر کے مجھے اس دلدل میں اکیلا رلنے کے لیے چھوڑ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا عمیر میرے ساتھ مخلص تھا؟ غلطی کس کی ہے؟ میری ساس